فیہا، اور وہ عیب سے پاک ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص یا عیب نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، جب اس سوال کا جواب ملا تو قوم نے کہا اب آپ صحیح بتایا، آپ نے کس طرح کی گائے چاہیے۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اتنے سوالوں کے جواب کے قوم نے کہا کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں تو یہ جواب دیتے ہیں تو یہ کرنا ہی پڑے گا۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَذَبَحُوهَا، تو تم نے ذبح کیا، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اور تم ایسا کرنے والے معلوم نہ ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اب آگئی وہ شان نزول جس کی میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ ان آیتوں کی شان نزول کیا ہے، یہ کون سی گائے ہے جس کے ذبح کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم قوم کو کیا تو قوم اس میں لے تو لال و پسو پیش اور حجت کرنے لگی۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم میں سے ایک نے قتل کیا ایک شخص کا اور وہ تہمت ڈالنے لگے ایک دوسرے پر، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ نے چاہا کہ جو چیز تم چھپاتے ہو اسے ظاہر فرما دے۔ کیسے ظاہر فرما دے؟ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا جس گائے کا ذکر کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، ذبح کر کے اس مقتول پہ ڈالا جائے یا اس سے چھوا جائے، بِبَعْضِهَا، تو مقتول زندہ ہو کے بتا دے گا نام، فَقُلْنَا اضْرِبُوا بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، تو اللہ اسی طرح مردے جلائے گا۔ ٹھیک ہے، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور تمہارے رب کی طرف سے اس میں نشانیاں لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اگر تم عقل رکھو۔ تو اب علماء کرام تفسیر میں یہ فرماتے ہیں اس کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا کہ گائے ذبح کرو اور مقتول پہ ٹکڑا ڈالو، مقتول زندہ ہو کے بتا دے گا کہ بھائی کس نے مجھے قتل کیا، تو قوم منوان عمل کرتی، کوئی بھی گائے پکڑتی، ذبح کرتی، ٹچ کرتی اور مقتول بتا دیتا، لیکن قوم کرنا نہیں چاہتی تھی۔ نبی کی توہین اور تحقیر بنی اسرائیل کے خون میں رچی بسی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو انہیں ایسا لگا کہ شاید حضرت موسیٰ نعوذ باللہ مذاق کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایک کے بعد ایک سوال کیا۔ جب وہ ایک کے بعد ایک سوال انہوں نے کیا، اللہ نے بھی جواب دیا، تو وہ حجت کی وجہ سے وہ کام مشکل ہوتا گیا، اور جس کی وجہ سے پھر انہوں کو ڈھونڈنے کے لیے وہ گائے نکلنا پڑا۔ اب اس گائے کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ گائے قریب قریب کی بستی میں ایسی رکھی ایک ہی تھی، اور اس کی بھی کہانی یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ نیک تھا بنی اسرائیل میں، اس کا کمسن بچہ تھا، تو اس نے اپنے بچے کے نام سے کہ بڑا ہو کے میرے بچے کو مل جائے اللہ کے حوالے کر کے یہ گائے تفسیر میں آتا ہے کہ جنگل میں چھوڑ دی تھی کہ جب بڑا ہوگا تو میرا بچہ لے گا اور پھر اس سے کوئی نفع حاصل وہ کرے گا۔ تو گائے وہاں پلتی بڑھتی رہی، جب بنی اسرائیل نے اس چیز کو مان لیا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا حکم دے رہا ہے کہ اگر زندہ کریں گے تو مطلب یہ ہے کہ اس کو قتل کریں گے، جب گائے کو اور ذبح کرنے کے بعد مردے سے ٹچ کریں گے تو مردے زندہ ہو کے بتا دے گا، تو وہ گائے ڈھونڈنے نکلے۔ اچھا، یہاں یہ بات ہوئی، دوسرا وہاں اس کی والدہ نے اس بچے کو بولا کہ بھائی تمہاری جو ہے نا باپ نے تم جب چھوٹے تھے تو ایک گائے ایسے ایسے رکھی تھی اللہ کی حفاظت میں دے کر، تو اب تم جاؤ، وہ گائے بڑی ہو گئی، جاؤ اس کو بیچ کر اور نفع حاصل کرو۔ تو اس نے بچے نے پوچھا کہ مطلب کتنے میں اس کو بیچوں میں گائے کو؟ تو ماں نے پوچھا مجھ سے پہلے پوچھ لینا، ماں نے کہا مجھ سے پہلے پوچھ لینا۔ اب جو بچہ گائے لے کر بیچنے کے لیے نکلا تو اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ آیا، ٹھیک ہے، اور اس نے 2000